غم ہو گئے بے شمار پردے سے سماعت فرماتی اسلامی رشتے کی مور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک زندہ باد زندہ باد۔ صدق الله المولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات جو ذکر صحابہ و ذکر اہل بیت کی محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ ہم سے بیشتر آپ نے عظیم عظیم مداحان رسول سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے اور ان کی داد رسی فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے کلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے اور پھر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر امام الانبیاء کے حضور اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول۔ اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لہو میں تر ہیں مگر مسکرائے جاتے ہیں، لہو میں تر ہیں مگر مسکرائے جاتے ہیں، شہید ہو کے بھی سجدے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین اور خانہ کعبہ، یہ کربلا کی زمین اور خانہ کعبہ، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی عالی جناب محمد اکرم صاحب نے بڑے اہتمام کے ساتھ محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان پر فیضان پنجتن جاری اور ساری فرمائے، ہم تمامین پر فیضان پنجتن جاری اور ساری فرمائے۔ آج یہ اسٹیج ایک لحاظ سے ادھورا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ
ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ صاحب قبلہ، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ایک بہترین سپاہی تھے، ہمارے ساتھ رونق اسٹیج تھے اور اپنی دعاؤں سے ہم لوگوں کو نوازا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، پنجتن پاک کے صدقہ توفیل ان کے قبر کو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بنائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ اے لوگوں، اگر تم میرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو دنیا کی مال و متاع نہیں، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور میرے نبی نے مدینہ میں قیام فرمایا تو مکے کے صحابہ ایک ہی بعد دیگرے ہجرت کرتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچنے لگے۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اٹھنا، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا، آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے سوال کرنا صحابہ نے شروع کیا۔ تو مدینے کے انصار صحابہ نے دیکھا کہ وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا ہے، اس کے ذمے تو کام بہت زیادہ ہے لیکن ظاہری اعتبار سے خرچ کم معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی کے صحابہ، مدینے کے انصار صحابہ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد دربار رسالت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار اسے قبول فرمائے۔ میرے آقا نے پوچھا، میرے غلاموں یہ کیا ہے؟ تو پیغمبر کی بارگاہ میں نبی کے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ہم جہنم کے رستے پر لگے ہوئے تھے، آقا آپ نے جنت کا رستہ دکھایا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں گناہوں سے باہر نکالا، ہم 365 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ایک خدا کی وندنا کرنے کا سلیقہ سکھایا، ہم اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ نے روشنی کی جانب ہمیں بلایا، آقا آپ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ لے کر آئے ہیں، آقا اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم میرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو یہ مالو متا نہ دو، اگر میرے احسان کا بدلہ حق تبلیغ کا صلہ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو، ان سے عشق کرو۔ یا رسول اللہ، ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، حق تبلیغ کی اجرت آپ طلب فرما رہے، اعتراض کرنے والا معترض اعتراض کر سکتا ہے۔ حضرت آدم آئے، ایک خدا کی الوہیت کا اعلان کرتے رہے لیکن صلہ نہ مانگا۔ حضرت ابراہیم آئے، ایک خدا کی وندنا کرنے کا سلیقہ بتاتے رہے، اجرت نہ چاہی۔ جناب دانیال و زکریا آئے، ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دیتے رہے لیکن کبھی کسی قیمت کا مطالبہ نہ کیا۔ آقا آپ تو امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، آپ تو سید الانبیاء ہے، آپ تو افضل الانبیاء ہے۔ آدم نے نہ مانگا، عیسیٰ نے نہ مانگا، موسیٰ نے سوال نہ کیا، دانیال و زکریا نے نہ طلب کیا، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے، میرے محبوب سے سوال کرنے والوں، میرے انداز تکلم
کلم پر غور کرو. قرآن کہتا ہے کلا محبوب تو فرما دے, محبوب تو فرما دے, محبوب تو فرما دے. پتا چلا نبی جو قرابت کی محبت مانگ رہے ہیں یہ نبی کا صرف نبی کے مانگنے کا معاملہ نہیں بلکہ خدا کے مانگنے کا معاملہ ہے. اللہ کہلوا رہا ہے محبوب تم کہہ دو. پتا چلا پنجتن کے پیار کا مطالبہ مصطفیٰ بعد میں کر رہے ہیں, پہلے خدا کر رہا ہے, پہلے خدا کر رہا ہے. کہہ دو محبوب تم کہہ دو. رب کہلوا رہا اپنے محبوب سے, تم کہو کیا کہنا ہے. پروردگار کہہ دو کہ میں نے تم پر جو احسانات کر رکھے اس کے بدلے کوئی اجرت نہیں چاہتا, اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت. سوال پیدا ہوتا ہے, صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر وہ کون ہیں جن کی محبت, جن کی مودت, جن کا پیار ہم پر واجب ہو گیا؟ وہ کون ہیں جن سے عشق کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہیں جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی فاطمہ و بناہما. وہ علی ہے, فاطمہ ہے, ان کی اولادیں ہیں. بولے سبحان اللہ. بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آقا فرماتے ہیں پیار کرو علی سے, محبت کرو فاطمہ سے, عشق کرو حسنین سے. یا رسول اللہ ہم ان سے پیار کریں گے, ہم ان سے عشق کریں گے, ہم ان سے محبت کریں گے, انعام کیا دیا جائے گا, عطا کیا ہوگا, یقیناً اس پہ ملے گا کیا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اگر تم پنجتن سے پیار کرتے ہو, علی سے محبت ہے, فاطمہ کے عشق کا چراغ تمہارے قلب میں روشن ہے, حسنین کریمین کی اخوت و محبت کا دیپ اگر تو نے اپنے دل میں منور کر لیا تو میں محمد ارشاد فرماتا ہوں الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مومنا. اگر تم نے پنجتن سے پیار کر لیا میں محمد ضمانت لیتا ہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے گا, جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے گا. آقا اور کچھ نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اہل بیت نبوت سے پیار کر لو, علی سے محبت کر لو, فاطمہ سے عشق کر لو, نبی کے گھر والوں سے پریم کر لو. آقا فرماتے ہیں گرچہ تم مرو گے چارپائی پہ, تم مرو گے اپنے مکان میں, تم ختم ہوگے اپنے مکان کے بستر پر, میں محمد ضمانت لیتا ہوں اگر پنجتن سے پیار ہو گیا مرو گے چارپائی پر, اللہ مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا. انعام دیا جا رہا ہے کس کا؟ علی سے پیار کرنے کا. بولے سبحان اللہ. فاطمہ سے عشق کرنے کا, حسنین کریمین سے محبت کرنے کا. آقا اور انعام کا بے شمار انعامات ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا طیبہ. ہر انسان یقیناً نمازی نماز پڑھتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, مولا جب بھی دنیا سے جاؤں تو خاتمہ ایمان پر ہو. عزیزان وقار حاجی حج کرتا ہے, دعا کرتا ہے پروردگارا اس سے پہلے کہ میں مروں توبہ کی توفیق نصیب کر دینا. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے, دعائیں مانگتا ہے پروردگار جب میں مروں تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب کر دینا, کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے تو خدا اسے اس قدر صاف و شفاف کر دیا کرتا ہے گویا وہ آج ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. سبحان اللہ. اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. ایک نمازی نماز پڑھے دعا مانگے پروردگار مرو بعد میں پہلے توبہ کی توفیق مل جائے. حاجی حج کرے دعا مانگے پروردگار
मरुबाद में पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। कारी कुरान पढ़े तो दुआ मांगे, परवरदिगार मरुबाद में पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। एक ज़कात देने वाला सखी ज़कात दे तो दुआ करे, परवरदिगार मरुबाद में पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। नबी की हदीस यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रही है, ऐ बंदे सिर्फ नमाज पढ़ने से तौबा की तौफीक नसीब ना होगी, सिर्फ कुरान पढ़ लेने से तौबा की तौफीक नसीब ना होगी, सिर्फ हज्जे काबा कर लेने से तौबा की तौफीक नसीब ना होगी, सिर्फ सदका और खैरात कर लेने से तौबा की तौफीक नसीब ना होगी। मैं मोहम्मद कहता हूं ये तमाम अमल करते रहो, लेकिन साथ साथ पंजतन का प्यार अपने सीने में पैदा कर लो। अगर इनका इश्क तुम्हारे सीने में आ गया, मैं मोहम्मद गारंटी लेता हूं मरोगे बाद में तौबा पहले करके जाओगे। मरोगे बाद में तौबा की तौफीक पहले नसीब होगी। या रसूल अल्लाह, एक आशिक चला, लेकिन सुने मुसलमानों, इश्क का पैमाना क्या होना चाहिए? दावे इश्क है, अच्छा है, लेकिन इस दावे पर दलील रखने की जरूरत है। कोर्ट में आप पे मुकदमा डालें और आप दावा करें, दावे पर अगर कोई दलील ना हो तो जज आपके मुकदमे को रद्द कर देगा, आपके मुकदमे को खारिज कर देगा। दावा है अहले बैत नबूवत की प्यार करना, अहले बैत नबूवत से प्यार करने का, इस पे दलील क्या है? दलील तालीमात अहले बैत और किरदार अहले बैत पे अमल करने से बनेगी। सुभान अल्लाह। एक हदीस सुने और नौजवानों उस पे कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गांव के लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। हजरत अली मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, एक तालाब हो, बहुत बड़ा तालाब हो, उसमें शराब के कतरे गिर जाएं, तालाब सूख जाए, उसमें घास उगाए, अली अपने घोड़े को भी उस घास को चरने नहीं देगा, और जो जानवर उस घास को चर ले अली इस पर सवारी करना पसंद नहीं फरमाएगा। दूसरी रिवायत में इस तरह फरमाया, एक तालाब हो, शराब के कतरे गिरें, सूख जाएं, उसमें हरी घास उग जाए और वो घास कोई बकरी खा ले, अली उस बकरी के दूध को पीना भी गवारा नहीं करेगा। नशा से इतना दूर रहने को कहा, शराब से इस कदर नफरत मौलाए कायनात की। लेकिन आज हमारे मुंह में शराब की बोतलें लगी हैं, हमने अपने मकानों को जुए का अड्डा बना लिया, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, अजीजाने वकार मसाजिदें वीरान हैं, और हमने अपने अमल को इतना गंदा बना लिया कि बरोज़े हश्र अगर पंजतन ने पूछ लिया, नाम मेरा लेता रहा, नारा मेरा लगाता रहा, इस्तेमाल मेरे नाम को करता रहा, ये बता तेरी अपनी करतूत क्या थी, तो बता हम जवाब क्या देंगे? हमारा अमल कैसा है, हम जवाब क्या देंगे? लिहाजा उनसे इश्क करें तो उनकी तालीमात पे भी अजीजाने वकार अमल करने की कोशिश करें, इनसे प्यार करें। अच्छा, बंदा प्यार करके दुनिया से फौत हो गया, चला गया, आका अब क्या मिलेगा, अब क्या आता होगा? तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, अगर अहले बैत नबूवत का इश्क लेकर तुम चले जाते हो, इंतकाल कर जाते हो, लोग तुम्हें दफन करके वापस चले आएंगे, तो सुनो इनाम अल्लाह क्या देगा। जअलल्लाहु कब्रा मज़ारा मलाइकतर रहमा। पंजतन से प्यार है, इनसे इश्क है, इनसे मोहब्बत है, और इनसे मोहब्बत करके अगर तुम दुनिया से चले गए तो नबी फरमाते हैं जब लोग तुम्हें दफन करके वापस चले आएंगे तो अल्लाह
تمہاری قبر کو قبر نہیں رکھے گا بلکہ مزار بنا دے گا. اور زور سے بولے سبحان اللہ, اور مچل کر بولے سبحان اللہ. آج ایک جماعت ہے جسے مزار سے بڑی چڑ ہے, کہتی ہے جناب نہ مزار بنائیں, نہ مزار کو مانے, نہ مزار پہ جائیں. ہم نے کہا اہل سنت والجماعت مزار کو مانتے بھی ہیں, مزار بناتے بھی ہیں, مزار پہ جاتے بھی ہیں. جب تک اہل سنت والجماعت کی حکومت رہی 1823 تک مسجد نبوی میں جناب فاطمہ زہرا کے گنبد لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے. جب تک اہل سنت والجماعت مسجد نبوی کے خادم بنے رہے تب تک بھائی عزیزان وقار جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی کے مزارات لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے. جب سے یہ نجدی حکومت آئی مزارات مقدسہ کو توڑ دیا گیا, بلڈوزر چڑھا دیے گئے. ہم نے کہا نادان تمہیں مزاروں سے چڑ ہے, ہمیں مزاروں سے پیار ہے. جب تک تم نہ تھے ہم نے مزار بنائے, ہم مزار پہ گئے ہیں. جب سے تم آئے ہو مزار توڑتے رہے ہو. لیکن سن لو ہم اہل سنت والجماعت ذکر رسول پاک منائیں گے بار بار. جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار. جو دشمن ولی ہیں گراتے رہے مزار, ہم عاشق ولی ہیں بنائیں گے بار بار. دشمنوں تم مزار گراتے رہو, ہم پنجتن سے پیار کرنے والے, ہم نبی کے اصحاب سے محبت کرنے والے, ہم نبی کے غلاموں سے پیار کرنے والے, تم مزارات گراؤ. جب اللہ ہمیں قوت دے گا, خدا ہمیں اقتدار دے گا, جب ہمارے اللہ رب العزت خدمت کرنے کا موقع دے گا تو ہم مزارات پھر سے بنائیں گے. فاطمہ کا گنبد پھر سے لوگوں کو دعائیں دے گا. عثمان غنی ذو النورین کی مزار مبارک کے مینار پھر سے لوگوں کے حق میں دعائیں خیر کریں گے. عزیزان وقار آج ذرا غور تو کر لو, جتنے بھی صاحب مزار ہیں سب پنجتن سے پیار کرنے والے ہیں. جتنے بھی اللہ کے نیک ولی ہیں سب پنجتن سے محبت کرنے والے ہیں. جتنے بھی آپ صاحب مزار دیکھو گے, خواہ وہ ہندوستان کے ہو, خواہ وہ پاکستان کے ہو, خواہ وہ افغانستان کے ہو, خواہ وہ ترکستان کے ہو, جتنے بھی صاحب مزار پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے, بڑی گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جتنے بھی صاحب مزار دنیا میں ہیں یا وہ اولاد علی ہیں یا غلام علی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صدقے اعلی حضرت, ذکر اہل بیت, نعرہ حیدری. یا وہ اولاد علی ہیں یا غلام علی ہیں. پیار کرو. آقا کس طرح پیار کروں؟ آپ نے پیار فرمایا, کہا میرے پیار کا تو تم کوئی مول کر ہی نہیں سکتے. نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا, بولے سبحان اللہ, میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے. انا دار الحکمت والی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ہے. نبی فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی درخت کے دو الگ الگ پھل ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں انتا اخیہ فی الدنیا والآخرہ, علی دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی میرا بھائی. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نبی کی حدیث کو پڑھتے بھی ہیں اور کھلے دل کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اے میرے پیارے, ہم سنی ہیں, ہمارا معیار دوسروں سے الگ ہے. ہمارے سینے میں جہاں نبی کی اہل بیت کی محبت ہے وہیں ہمارے سینوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی محبت ہے. وہی ہمارے دلوں میں ام المومنین حضرت حفصہ کی بھی محبت ہے. وہی ہمارے سینوں میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی بھی محبت ہے. اور ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے خدا سے مانگا ہے اور میرے خدا نے مجھے عطا کیا ہے. میں نے کہا یا اللہ جتنے لوگوں کو میں رشتہ دوں یا جتنے لوگوں کا میں رشتہ
لوں تمامین کو جنتی بنا دے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے محبوب جن جن کو تم رشتہ دو گے، جن جن سے رشتہ لوگے وہ تمامین جنتی ہیں۔ ہم نے کہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی کے نکاح میں آئیں، علی تمہارے مقدر کو سلام کہ طہارت تمہارے نکاح میں آئی ہے۔ ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں جناب فاطمہ علی کے نکاح میں آئیں، علی جنتی۔ وہی ہم بھی یہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ جناب عثمان غنی کے نکاح میں آئی، یہ بھی جنتی ہے۔ ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، ذکر پنجتن بھی کیا کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کیا کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا مقام غور سنیں۔ نبی نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ آپ پوری کتب احادیث چھان ڈالیں، آپ کو کہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا نبی نے علی کو بھائی کہا ہے، لیکن جناب علی نے کبھی نبی کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کبھی بھائی نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے بھائی، یہ بات سماعت فرما لیں۔ بلکہ جب بھی مولائے کائنات پیغمبر کی بارگاہ میں کلام کرتے تو یا رسول اللہ کہتے، سبحان اللہ، یا حبیب اللہ کہتے۔ پتہ چل گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ کبھی علی نے نبی کو بھائی نہیں کہا۔ عزیزان وقار، مصطفیٰ علی کو بھائی بنا رہے ہیں، لیکن جناب علی نے کبھی نبی کو بھائی نہ کہا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے کلام کیا۔ جب بھی نبی کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ علی جیسا صحابی نبی کو بھائی نہیں کہتا، اور آج کا یہ ملا کہتا ہے نبی کا احترام بڑے بھائی جیسا کرو۔ ہم نے کہا وہابی سوچ پہ لعنت، ہم کسی وہابی کی نہیں مانتے، مصطفیٰ کے صحابی کی مانا کرتے ہیں، نبی کے صحابی کی مانا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے غلاموں نے نبی کو کبھی بڑا بھائی نہیں کہا، ہم نبی کو بھائی نہیں کہیں گے۔ علی نے نبی کو یا رسول اللہ کہا ہے، ہم یا رسول اللہ کہیں گے۔ ابو بکر نے نبی کو یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکاریں گے۔ علی نے یقیناً پیغمبر اسلام کو یا نور اللہ کہہ کے پکارا ہے، ہم وہ کہہ کے پکاریں گے۔ نبی کا احترام بڑے بھائی جیسے، یہ بات تو عقل میں آنے والی ہی نہیں ہے۔ ذرا غور تو کر لیں، کوئی انسان اپنے بڑے بھائی کو گالی دے دے تو گالی دینا حرام ہے، گناہ ہے، بے ادبی ہے، نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کسی نے اپنے بڑے بھائی کو دھکا دے دیا تو عزیزان وقار وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، بے ادب ہے، یقیناً وہ بے ادب مجرم گنہگار تو ہے، لیکن کافر نہیں۔ بڑے بھائی کو دھکا دے دو کافر نہیں ہوگے، گالی دے دیے کافر نہیں ہوگے، لیکن سنو، اگر تم نے نبی کے نالین شریف کو توہین کی نظر سے جتوا کہہ دیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا اور کہہ دیا کہ نبی کے زلف مبارک میں جو پڑا کرتی تھی تو تم کافر ہو گئے۔ اگر تم نے کہہ دیا کہ نبی کے لباس گندا ہوا کرتے تھے تو تم کافر ہو گئے۔ جس نبی کے قدم سے جوتے لگ جائیں تو اس کی تعظیم واجب ہو جایا کرتی ہے، جس نبی کے بدن پہ لباس آ جائے اس کی تعظیم واجب ہو جایا کرتی ہے۔ تو بھلا بتاؤ اس نبی کا احترام بڑے بھائی جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں امتی کا مقام اور ہے، نبی کا مقام اور ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا، سوال کیا، سرکار عجیب مسئلہ ہے، نبی ذی وقار زمین پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، گرد و غبار نبی کے لباس مبارک میں لگ جایا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام عموماً زمین پہ آرام فرما ہوا کرتے تھے، گرد و غبار نبی کے لباس مبارک میں لگا کرتے تھے۔ بتاؤ نبی کے لباس کو میلا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ عزیزان وقار ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا جواب کیا ہے۔ اور سنو
ایک سید زادے نے کہا ہے احمد رضا سے پیار کر لو, اعلیٰ حضرت سے محبت کر لو. اعلیٰ حضرت نبی کا وہ سپاہی ہے, جب تم ان سے محبت کرو گے تو یہ تمہارے دل کے گیٹ پر بیٹھ جائیں گے, اور جب یہ بیٹھ جائیں گے نہ نبی کی گستاخی سینے کے اندر جانے دیں گے, نہ اہل بیت کی بے ادبی سینے کے اندر جانے دیں گے, نہ نبی کے اصحاب کی گستاخی سینے کے اندر جانے دیں گے. اعلیٰ حضرت عشق و ادب کے مینارے کا نام اعلیٰ حضرت ہے, نبی کے عاشق صادق کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا, نبی ظاہری اعتبار سے زمین پہ آرام فرما بھی ہوا کرتے تھے, گرد و غبار لگ جایا کرتے تھے, اگر نبی کے لباس کو میلا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ اگر اس کو ادب کی بولی عطا کرے تو اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ گرد و غبار نے نبی کے دامن کرم میں جگہ لے رکھی ہے. سبحان اللہ. زمین کے ذرات نے, مٹی کے ذرات نے نبی ذی وقار کے دامن کو چوم لیا ہے, اس طرح کیوں نہیں بولتے؟ پیغمبر فرماتے ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی میرا بھائی. ہم اہل سنت والجماعت اسے بیان کرتے ہیں اور دل سے بیان کرتے ہیں, کیونکہ مولا ہم اس علی کو مانتے ہیں جو علی بزدل نہیں بلکہ خدا کا شیر ہے. ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جو خدا کا شیر ہے. سبحان اللہ. اے علی آپ بتلائیں تو صحیح. نبی فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی میرے بھائی, آخرت میں بھی میرے بھائی. ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, لیکن ہاں ہم ساتھ اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو. سبحان اللہ. عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو, سیاستہ کی حدیث ہے. عائشہ تم دنیا بھی میں میری بیوی ہو, آخرت میں بھی میری بیوی ہو. عزیزان وقار ہمارا دل تنگ نہیں ہے, ہم ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں, ذکر پنجتن بھی کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. ہم ذکر صحابہ کی آڑ میں, ذکر پنجتن کی آڑ میں ذکر یقیناً تبرہ صحابہ نہیں پڑھا کرتے, اور مدح صحابہ کی آڑ میں گستاخی اہل بیت نہیں کیا کرتے. ہمارے سینے میں جہاں صدیق و عمر و عثمان ہے وہی اسی سینے میں مولا کائنات بھی ہے, حضرت علی بھی ہیں. عزیزان وقار اہل سنت والجماعت جو مسلک ہے وہ مسلک عشق و ادب ہے. صحابہ کی تعظیم و تکریم اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے, اور پنجتن سے پیار اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے. سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. زور سے بولیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہ نعرہ بنائیں, ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی, اور جو جنتی نہیں وہ صحابی نہیں ہو سکتا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ, جو جنتی نہیں وہ صحابی نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا عائشہ تم دنیا بھی میری بیوی, آخرت میں بھی میری بیوی. نبی نے فرمایا میں نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ جن سے میں رشتہ لوں گا, جنہیں رشتہ دوں گا, دونوں یقیناً جنتی ہیں. سبحان اللہ. نبی نے علی کو رشتہ دیا, حضرت علی جنتی. بولیں سبحان اللہ. پیغمبر اسلام نے جناب عائشہ صدیقہ کا رشتہ قبول فرمایا, حضرت عائشہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. حضرت حفصہ جناب حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا, وہ بھی جنتی ہیں. جناب ام حبیبہ یہ بھی ام المومنین ہے, یہ بھی نبی کی بیوی ہے. اور جانتے ہو کون ہے یہ؟ حضرت ام حبیبہ کو پیغمبر نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا, یہ بھی جنتی ہے. ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی جناب حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, یہ بھی جنتی ہیں. بولے سبحان اللہ. عزیزان وقار فرمایا علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو.
تو سینہ کشادہ کرو، ذکر صحابہ بھی کرو، ذکر اہل بیت بھی کرو۔ عزیزان وقار، غدیر خم کا موقع ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ غدیر خم ہے کیا۔ مکہ سے مدینہ آنے لگے جب صحابہ جاتے تھے اور آیا کرتے تھے تو غدیر خم کے تعلق سے روایت میں آیا کہ وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ تھا، اسے بھی لوگ کہا کرتے تھے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ ایک چوراہا تھا جہاں سے تمام ملک والے، تمام دیش والے اپنا راستہ الگ الگ کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی مولائے کائنات کے ہاتھ کو پکڑا۔ مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ آخری بات سنیں، بات ختم کروں۔ آپ کی طبیعت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ تھکے تھکے معلوم ہوتے ہیں۔ غدیر خم کے چوراہے پر میرے نبی نے علی کے ہاتھ کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد فضا میں بلند فرمایا اور بلند فرما کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ بولے سبحان اللہ۔ میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، اگر حدیث کا پس منظر بیان کیا جائے تو اختصار میں سمجھیں یوں ہے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی مولائے کائنات کو یمن بھیجا اسلامی ٹیکس اور خمس وصول کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں۔ پیغمبر اسلام کے جانثار حضرت علی مولائے کائنات صحابہ کے اس جماعت کے امیر بنائے گئے، ملک یمن گئے، جلدی جلدی وہاں سے خمسوں اور اسلامی ٹیکس وصول کیا اور اس لحاظ سے تیزی کے ساتھ آئے کہ نبی کے ساتھ میں بھی حج کعبہ میں شامل ہو جاؤں۔ روایت آتی ہیں دو قسم کی کہ اس بیت المال کے خزانے میں کچھ کپڑے تھے جنہیں لوگوں نے لینے کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ لباس دیں، میں اسے پہننا چاہتا ہوں۔ آپ نے منع فرما دیا، ابھی نہیں دیا جا سکتا، جب یہ لباس، یہ سامان نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تب پیغمبر اسلام سے طلب کر لینا، نبی دے دیں گے، رکھ لینا۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ایک لونڈی بڑی حسین تھی، حضرت علی نے اس کا انتخاب اپنے لیے کر لیا تو یہ لوگوں پر ناگوار گزرا۔ دربار رسالت میں عزیزان وقار پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں لوگ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت علی کے اس عمل پر یقیناً لوگوں میں اشتعال ہے، لوگ پریشان ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جب اس بات کو سنا اور صحابہ کے درمیان آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی تو میرے نبی نے علی کو بلایا۔ بلانے کے بعد مولائے کائنات کے ہاتھ کو پکڑا اور صحابہ کے دل میں علی کی محبت پیدا کرنے کے لیے میرے نبی نے علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ، علی نے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ انہیں لینے کا حق ہے، اور سنو من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ اب مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، مولا کے معنی پیارے کے بھی ہیں، مولا کے معنی عزیز کے بھی ہیں۔ مولا کے یہ قطعی معنی نہیں کہ علی خلیفہ ہے، علی حاکم ہے۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اے میرے صحابہ اگر تم مجھے پیارا رکھتے ہو تو لازم ہے علی سے بھی پیار کرو، علی سے بھی محبت کرو۔ تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو تو علی کو بھی اپنا مولا مانو۔ حضرت بریدہ سامنے آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے دلوں سے تمام کدورتیں نکل گئیں، ہمارا دل علی کے لیے بالکل صاف ہو گیا۔ آقا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر علی کے نام کی اور علی کی محبت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ پر جو صحابہ نے غدیر خم کے موقع پر بیعت کی تھی وہ خلافت کی نہیں تھی، علی کے محبت کی تھی۔ اگر بیعت سے خلافت لیا جائے تو سنو بیعت رضوان ہے، بیعت رضوان ہے جو اس واقعے سے پہلے ہوا۔ پیغمبر نے یہ غدیر خم کے موقع پر حج کعبہ سے لوٹتے ہوئے
اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں کہے. نبی عزیز وقار نے پوری زندگی میں ایک حج کیا اور وہ یہی وقت تھا جب آپ وہاں سے پلٹ رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے موقع پہ اعلان کیا. بیت رضوان پیغمبر نے اس سے پہلے فرمائی. آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکے کے احوال جاننے کے لیے. اختصار میں سمجھیں, حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی. میرے آقا نے فرمایا آؤ عثمان کے نام کی بیعت کرو. سبحان اللہ. پیغمبر اسلام نے کیکر کے پیڑ کے نیچے تمام لوگوں تمام صحابہ کو جمع کیا, اپنے ہاتھ کو رکھا, صحابہ نے ہاتھ کو رکھا, نبی عزیز وقار نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا, کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میرے آقا نے قسم لی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اگر بیعت سے خلافت ہے تو جناب عثمان غنی کو اول ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ. پتہ چلا موقع محل کے اعتبار سے قرآن اور احادیث کا نزول ہوا کرتا ہے. نبی نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی مولائے کائنات کی شان بیان کی اور پیغمبر اسلام کے غلاموں نے تسلیم کیا. حضرت عمر فاروق آتے ہیں, آپ نے علی کے ہاتھ کو پکڑا, کہا علی مرحبا, تمہیں مبارک ہو, تم میرے بھی مولا ہو اور تمام مومنوں کے بھی مولا ہو. سبحان اللہ. تم میرے بھی مولا ہو, تمام مومنوں کے بھی مولا. اب ہاتھ اٹھانے کی بات آئی تو حدیث اور بھی سنیں, مچل کر بولیں سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کا موقف سنیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے. مسجد نبوی ہے, پیغمبر اسلام, ترمذی شریف کی حدیث ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نبی کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. ایسے پیغمبر نے پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے. پیغمبر اس طرح بلند کر کے تشریف لا رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. نبی کے یاروں نے دیکھا, آقا نے فرمایا میرے غلاموں انہیں اور خوش کروں. نبی کا صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں. آقا فرماتے میرے غلام آج جو یہ منظر دیکھ رہے ہو ایک مرتبہ اور دیکھو گے, پتا چلا میرے نبی کو علم غیب ہے نا, تبھی تو پیغمبر خبر دے رہے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت پکارے اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. فرمایا ایک مرتبہ یہ منظر اسی طرح اور دیکھو گے. آقا کب؟ پیغمبر فرماتے ہیں میدان قیامت ہوگا, قیامت کے میدان میں تشریف لاؤں گا. میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ. ہم نے کہا اہل سنت والجماعت ہیں, جہاں غدیر کے موقع پر پیغمبر نے علی کے ہاتھ کو پکڑا ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں, اور مسجد نبوی میں نبی نے ابو بکر و عمر کے ہاتھ کو بلند کیا ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں. اس سینے میں علی کا بھی پیار ہے, اصحاب نبی کا بھی پیار ہے. ایک لطیف بات اور سے میں بات ختم کروں. آخر نبی کو عظمت بیان ہی کرنی تھی تو ویسے بیان کر دیتے, ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت, ہاتھ بلند کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. تو اس پہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ سنو, جب تم کسی امیر کے مکان پر جاؤ تو امیر لوگ پال کے رکھتے ہیں کتا. جب تم کسی امیر کے مکان پہ جاؤ گے اور اس میں کتا پالا ہو, آپ مکان کے اندر داخل ہوگے تو کتا آپ کو بھونکنے لگ جائے گا. کتا تو بھوکے گا ہی کیونکہ ہے وہ کتا, بھوکنے لگ جائے گا. پھر آپ پلٹ کر واپس آ گئے, آپ گئے, کتے نے بھونکنا شروع کیا, آپ پلٹ کر واپس آ گئے. اس صاحب نے فون کیا, کوٹھی والے نے, حویلی والے نے, اس امیر ترین شخص نے کہا جناب میں نے آپ کو بلایا تھا, آپ آئے نہیں. آپ کہیں گے جناب میں آیا تھا لیکن کیا کروں, آپ کی چوکھٹ پہ کتا ہے, مجھے بھونکتا ہے, میں واپس آ گیا. اب وہ مکان مالک کہے گا ٹھیک ہے اب تم آؤ. آپ یہاں سے گئے, مکان مالک اپنے چھت سے نیچے اترا, حویلی کے گیٹ کو کھولا, آپ کے ہاتھ کو پکڑا, حویلی کے اندر داخل ہو گیا. اب آپ دیکھیں گے وہ کتا جو اب تک بھونک رہا تھا آپ کو اور کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا آپ کی جانب, اب وہ آ کر آپ کے قدم چومنے لگے گا. اب وہ آپ کو بھونکے گا نہیں, اب وہ آپ کو کاٹنے کے لیے نہیں دوڑائے گا. اب تک جو بھونک رہا تھا جب مالک کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو کتا آ کر آپ کے قدم کو سونگنے لگے گا.
میں نے کہا جناب آخر یہ کتا بھونکتا کیوں نہیں, یہ کتا کاٹتا کیوں نہیں؟ تو کتے نے کہا جناب میں کتا ضرور ہوں لیکن مجھے پتا ہے جب مالک کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو بھونکا نہیں کرتے. نبی نے غدیر کے موقع پر علی کے ہاتھ کو بلند کر لیا, کہا اے خارجیوں علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا, علی کو نہ بھونکنا. مسجد نبوی میں ابو بکر و عمر کے ہاتھ کو بلند کر دیا, کہا اے رافضیوں اور ابو بکر و عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا, اور جب مالک کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو بھونکا نہیں کرتے, ادب کیا کرتے ہیں. بھونکا نہیں کرتے, ادب کیا کرتے ہیں. مسلمانوں تو اپنے دلوں سے صحابہ کے خلاف اپنے دلوں میں کوئی بات جگہ نہ دو. ان کے آپسی معاملات ہیں, اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے, اس میں کسی بھی امتی کو بولنے کا کوئی حق نہیں. ہمارا بس یہی نظریہ ہونا چاہیے ہر صحابی نبی زور سے بولے ہر صحابی نبی. ہاں اپنی محفلوں میں اسے نعرے کے طور پہ استعمال کریں. اگر کوئی رافضی جراثیم آپ کے اندر آئے گا تو وہ دور ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ شیوا بنائیں. بس انہی چند کلمات خیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل شان اہل بیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.